بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک انتہائی خوبصورت اور ایک اہم ترین وظیفے پر مشتمل ہے، جو کہ وظیفہ ہے درود ابراہیمی کا۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اس درود ابراہیمی کے وظیفے کو اپنا لیتے ہیں اور اس کی کثرت کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات دنیا میں آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گی۔ اب اس درود ابراہیمی کا جو وظیفہ ہے، اس کے اندر راز کیا ہے؟ راز اس کے اندر آپ جب درود ابراہیمی کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا، تو آپ وہاں پہ غور فرمائیے گا کہ آپ کو اس ترجمے کے اندر کیا چیز کلک کرتی ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کے دو حصے ہیں۔ ایک تو ہو گیا کہ اے اللہ پاک تو اپنے نبی پر اور اس کی آل پر درود بھیج، اور دوسرا حصہ ہے کہ اپنے نبی پر برکتیں نازل کر اور ان کی آل پر، جیسے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر تو نے برکتیں نازل کی۔ تو یہ جو لفظ برکتیں ہیں نا، اس کے پڑھنے سے جو آپ کی زندگی میں برکتیں نازل ہوں گی، اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی زندگی میں وہ برکتیں اللہ پاک آپ کو نصیب کرے گا جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ لیکن اس سارے پروسیس کو کرتے ہوئے، اس وظیفے کو کرتے ہوئے آپ کا یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اب درود ابراہیمی کا وہ وظیفہ کیا ہے کہ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ 5 وقت کے نمازی نہیں بھی ہیں، تو آپ کو پڑھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور ہر نماز کے بعد اگر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لیتے ہیں اور اسے ورد کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پہ پھیر لیتے ہیں، تو یقین جانیے اللہ پاک آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ آپ کی زندگی سے محتاجیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ پاک آپ کو ایسی برکتیں نصیب کرے گا۔ آپ کی ہر عمل میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں ہوگی، آپ کی جسمانی اعضاء میں برکت ہوگی۔ اللہ پاک صحت و تندرستی والے اعضاء آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کی نظر میں برکت، آپ کے دماغ میں برکت، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں برکت، آپ کے ہاتھوں پیروں میں برکت۔ اللہ پاک انہیں تندرستی والی زندگی عطا کرے گا، کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو میرے اللہ کی بارگاہ میں وہ رد نہیں ہے، ہو سکتی بھی نہیں۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنا لیتے ہیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، پھر آپ اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو کیا کیا برکتیں دیتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ کثرت ہوگی مال کی، یہ کبھی بھی زندگی میں مت سوچئے گا کہ آپ کو بہت سارا مال مل جائے گا۔ اور کثرت کی تو ویسے بھی دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ برکت کی دعا کریں۔ اللہ پاک ہمارے تھوڑے میں بھی برکت ڈال، اور وہ ڈالتا ہے برکت۔ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں ہوتی کہ اللہ کی ذات آپ کے معاملات میں کتنی برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا رزق ہے، لیکن اس میں کس قدر برکت ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی، آپ کو کسی کی محتاجی ہوتی ہی نہیں۔ اور یہ درود ابراہیمی کا خاص ایک ایسا درود پاک ہے جس کے اندر برکتیں آپ اپنے نبی اور اس کی آل کے لیے مانگتے ہیں۔ تو سوچیں، جو دعا آپ اپنے نبی کے لیے اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو کیا اللہ کی ذات آپ کی زندگی میں وہ برکتیں نصیب نہیں کرے گا؟ آپ کو ضرور کرے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے۔ آپ محبت سے، ادب کے ساتھ اور اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ اور یقین رکھتے ہوئے درود ابراہیمی کا معمول بنا لیں، تو قبولیت اور کرشمات کا جو انوکھا جہان آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اس کی تو پھر بات ہی الگ ہے۔ اللہ پاک آپ کو ایسے کرشمے دکھائے گا، ایسے معجزے دکھائے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ لیکن یقین اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، توکل اپنے نبی سے، محبت اور ادب کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ درود ابراہیمی کو پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ لازمی پڑھیں،
پھر آپ اپنی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں دیکھیں کہ کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔